ٹائٹس پہننے پر پابندی ہوگی، حجاب کی پابندی ہوگی، یعنی ڈریس کوڈ سامنے آتا ہے. کیا جامعات کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے ڈریس کوڈ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب ایک نوجوان ہوتا ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ زندگی کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر قدغنے لگائیں گے، اگر آپ اس کو مجبور کریں گے کہ نہیں آپ یہ پہن سکتے اور یہ نہیں پہن سکتے، تو کیا اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. ہم 18 19 20 سال کے نوجوانوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. دیٹ از کمپلیٹ نان سینس. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو ٹیچرز ہیں اور خود اسٹوڈنٹس بھی اپنے آپ کو بچے کہتے ہیں، اس لیے کہ ذہنی طور پر پاکستان کی جامعات میں جو جو اسپیس ہے وہ اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کے اوپر ڈریس کوڈ لگائیں گے تو ایک اور بوجھ ان پہ پڑے گا، اور ان کی جو اپنی ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ اور کچھ لی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن جب آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک ریٹیلیشن دیکھنے کو ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، نامی گرامی جامعات ہیں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یہ کرے، باچا خان یونیورسٹی یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے فرمان جاری کرنے کے روٹ کازز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی طور پر پس پردہ جو محرکات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے نامی گرامی کیوں کہا؟ یہ کلاس یونیورسٹیاں ہیں، ان میں کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی ہے جو قابل قدر ہے. یہ محض بلڈنگوں پر ہے، اور جو ادھر کے وائس چانسلرز ہیں ان کے رجسٹرار ہیں. خدا را کوئی ان کو ایک اچھی یونیورسٹی میں بھیجے کہ وہ کچھ تعلیم پائیں، دنیا دیکھیں، اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کے احکامات صادر کریں. یہ جو تنگ ذہنی ہے، اس تنگ ذہنی نے پاکستان کو مار ڈالا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایکچولی ہسٹوریکلی پرسپیکٹو کے اندر دیکھ رہا تھا کہ تاریخی تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت پرانی یونیورسٹیز ہیں یہ، اور اگر کوئی کوڈ ہوتا ہے تو آبویسلی جس وقت یونیورسٹی قائم ہوتی ہے تو ہمارے شاید کلچر یا نارمز کے مطابق کچھ کوڈ آف کانڈکٹ جاری کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اب 2021 میں یونیورسٹیز یہ طے کر رہی ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا کیا، یا ڈریس کوڈ کیا ہوگا، کس طرح کا بیہیویئر ہوگا اسٹوڈنٹس کا؟ اب یہ باتیں کیوں طے کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیا ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں؟ پالیسی میکرز کنفیوزڈ ہیں؟ جامعات میں پالیسیز بنانے والوں ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، بے چینی ہے؟ دیکھیے، میں نے سن 73 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا، جب اس کا نام اسلام آباد یونیورسٹی تھا، اور ادھر ایک بہت کھلا ماحول تھا. اور وہ یونیورسٹی اس وقت آج سے بہت بہتر ہے. اس وقت کوئی ڈریس کوڈ نہیں تھا. وہاں اسٹوڈنٹس ایکچولی پڑھتے تھے، اس درجے کی چیٹنگ نہیں کرتے تھے جو آج کرتے ہیں. ٹیچرز ایکچولی پڑھاتے تھے. اب جب کہ وہ سب خرابی کی طرف گیا ہے، زوال کی طرف گیا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو ہم برابر کرنے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لگا رہے ہیں کہ آپ یہ پہن سکتے ہو، یہ نہیں پہن سکتے. بیچاری لڑکیاں، ان کو برقعے میں ڈال دیا ہے یا حجاب میں ڈال دیا ہے، وہ نہیں چاہتی، لیکن اب ایسی مجبوری آ گئی ان کے اوپر کہ وہ بچ نہیں سکتی اسے. اچھا، پہلے جو ہماری لڑکیاں تھیں وہ خوب سوال کرتی تھی، کلاس میں کچھ سیکھتی بھی تھی وہاں پہ. اب وہ بیچاریاں بس خاموش ہو کے رہ گئی ہیں، کیونکہ ایک ایسا ماحول بنا ہے جو لڑکیوں کے خلاف ہے خصوصاً، کہ وہ دب کے رہ گئی ہیں. اب دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں کو میں نے بہت جگہ جگہ دیکھا ہے، ادھر پڑھایا بھی ہے، کہیں پر آپ کو اتنی مردہ اسٹوڈنٹ باڈی نہیں ملے گی جتنی کہ پاکستان میں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں کو کچلا گیا ہے، اور یہ کچلنے کا ایک اور طریقہ بنا ہے کہ ان کے اوپر ڈریس کوڈ آپ لگائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ مطلب ہراسمنٹ کے جو کیسز آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹیز کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس آئے جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید جو ڈریس کوڈ ہے یا خواتین جو پہن رہی ہیں ان کا پہناوا یہ موجب بنتا ہے ٹیمپٹیشن کا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے ایز فار ایز یونیورسٹیز آر کنسرنڈ؟ کمپلیٹ نان سینس. آپ دیکھیں مدارس میں کون سا ڈریس کوڈ کی ہے؟ ادھر تو بیچارے سارے بچے ایک ہی چیز پہنتے ہیں، لیکن کیا ادھر ان کے اوپر جنسی تشدد نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے. اس پر ہم جتنا بھی پردہ ڈالیں پھر بھی یہ باتیں
کھل کر آ جاتی ہیں سامنے. وہ بیچاری خاتون جو موٹر وے پر چلا رہی تھی اور جن پر ان جانوروں نے حملہ کیا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ جگہ جگہ ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے, اور ہر طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ نہیں عورت کا قصور ہے, ڈریس ایسا پہنا تھا تو اس لیے ہو گیا. ارے بھائی, دنیا جہاں میں عورتیں پھرتی ہیں, آزاد گھومتی ہیں پھرتی, کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اس ملک میں جہاں اتنی بدغنے ہیں, ادھر عورت کا ایک کا جینا حرام ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیزیں ہماری سوچنے کی ہم وہ سوچ نہیں رہے, اس طرف کام کر نہیں رہے ہیں, اور جو نان سینس ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرف ہمارا فوکس زیادہ ہے؟ دیکھیے, آج کل تو بہت زیادہ زور ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرچے چھاپے جائیں, لیکن اس کو آپ ریسرچ کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے. ریسرچ وہ چیز ہے جو اصل میں ذہن سے نکلتی ہے, جو خوب پڑھنے لکھنے اور کھوج لگانے سے نکلتی ہے. مجھے وہ ٹیچر دکھائیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جو ایکچولی یہ کرتے ہیں. 2% بھی ایسے نہیں ہوں گے, لیکن ہر ایک کے آج کل ڈھیروں ڈھیر پرچے ہیں. جہاں تک عبد الولی خان کی یونیورسٹی کی بات ہے, میرا خیال ہے یہ وہی یونیورسٹی ہے نا جہاں مشال خان کے ساتھ وہ ہوا تھا, وہ سانحہ ہوا تھا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر یہ یونیورسٹیاں کوئی کس قدر پسماندہ ہیں. آپ ان کو یونیورسٹیوں میں تو شمار بھی نہیں کر سکتے, چھوڑیے رینکنگ کو. ہمارے جو انڈر گریڈ یا گریجویٹ لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ تو اس وقت ذہنی طور پر بڑے تذبذب کا شکار ہے, کنفیوزڈ ہے. وہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, وہ اس طرح کے ڈیسیژنز کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس سر؟ اس میں تو پوری قوم کی ذہن سازی کرنی ہوگی. آخر پڑھنے لکھنے کا مطلب ہے کہ دماغ کے دریچے کھولے جائیں نا, صرف رٹو طوطے بنانا مقصد تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسکول کی تعلیم سے بدلنا ہوگا, اور یہ ڈالنا ہوگا کہ ہر بچہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جانے, سوال کرے, وہ منون وہ نہ رٹے جو اس کا استاد اسے بتاتا ہے. تو یہ جو ایک دوسرا اپروچ ہے, اس کو اپنانا ہوگا. اس کے بغیر تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعلیم ہے, اسکول کی ہو, کالج کی ہو یا یونیورسٹی کی, دنیا کی گھٹیا ترین تعلیم ہو کر رہ گئی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہوتبوئے ہمارے ساتھ